الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سامعین کرام، معزز ناظرین، امامت پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے ایک سوال کے ساتھ اصل بحث کا آغاز کیا، اور سوال کو دو صورتوں میں ہم نے اپنے معزز سامعین کے سامنے رکھا ہے۔ اور ایک سوال یہ کہ امامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، الہی منصب ہے، خدائی عہدہ ہے، لہٰذا امام اللہ کی طرف سے معین ہیں، یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا الہی عہدہ معین نہیں ہوا، بلکہ جس کو چاہیں رہبر اور رہنما کے طور پہ اپنے سیاسی اور حکومتی مسائل کے لیے، حکمرانی کے لیے جسے چاہیں نبی کے جانشین کے طور پر اور خلیفہ کے طور پر انتخاب کر لیں، اور وہی ان سب کا رہنما ہوگا، اور جو وہ رہنمائی کرے گا، جو وہ جیسے چاہے رہبری کرے، سب کے اوپر اس کی اطاعت ضروری ہو جائے گی، چونکہ انہوں نے بنایا ہے، لہٰذا وہ اس کی اطاعت کریں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کیا نبی یوں ہی امت کے حوالے اور امت کے سپرد کر کے اس سلسلے میں دین مبین اسلام میں جو جامع اور پرفیکٹ اور کمپلیٹ ریلیجن ہے، اس مکمل اور کامل دین میں، جامعیت والے دین میں اس قسم کی کوئی تعلیمات پیش کیے بغیر، اپنے جانشین کو معین کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے، اور یوں ہی سب کچھ امت کے سپرد کر دیا، آپ جیسے چاہے امت جو چاہے کرے اس سلسلے میں، جیسے لوگوں کی مرضی ہے، جیسے لوگوں کی خواہش ہے، جیسے وہ لوگ خود اپنا انتظام کرنا چاہیں اس سلسلے میں کر لیں، اور کچھ بھی اس سلسلے میں بیان نہیں فرمایا آپ نے، کچھ بھی اصول پیش نہیں کیے، یا نہیں بلکہ معین فرما کے گئے ہیں اور اپنے بعد اپنے جانشینوں کا اعلان کر کے گئے ہیں، اور دین کامل، دین مکمل اور جامع دین جو ہے اس کی صفت ہی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس اعتبار سے بھی جامعیت رکھتا ہو، اور نبی جو ہے وہ اپنے جانشینوں کو، چونکہ آپ جانتے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا ہے، اللہ اور اللہ کا نبی جانتے ہیں کہ سب سے بہترین کون ہے، لہٰذا جس طرح نبی روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے بعد جو سب سے بہترین انسان تھے ان کو آپ اپنے جانشین کے طور پر اللہ کے حکم سے اور اللہ کے قانون کے مطابق معین فرما کر گئے ہیں۔ یہ سوال ہم نے پیش کیا، اور اس میں ہمارا عقیدہ جو مکتب تشیع کا عقیدہ ہے اس کو ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امامت جو ہے یہ الہی منصب ہے اور خدائی عہدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیزگنیشن ہے، ایک پوسٹ ہے، سیکریٹ پوسٹ فرام اللہ المائٹی، اللہ کی طرف سے، لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ عہدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ منصب ہے، الہی منصب، لہٰذا اس منصب پر اللہ ہی سب سے بہترین انسان کو معین کرتا ہے، جس طرح نبوت کے لیے اللہ سب سے بہترین انسانوں میں سے جو بہترین ہے، سب سے بہترین انسان جو ہیں ان انسانوں کو چن لیتا ہے اور ان کو نبوت پر فائز کرتا ہے، اس منصب الہی پر، اس خدائی عہدے پر، تاکہ وہ بشریت کی ہدایت کے کاموں کو انجام دیں، اور چونکہ آخری نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ جو ہے
وہ ظاہر کہ رہتی دنیا تک جاری رہنا ہے اور رہتی دنیا تک سلسلے ہدایت کو قائم رہنا ہے، لہٰذا وہ ہادی جو ہدایت کریں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ وہ سب سے بہترین انسان ہونے چاہیے۔ لہٰذا شیعہ اثنا عشری مکتب کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ الہی منصب ہونے کے لیے ہمارے پاس یہ دلیل ہیں، اور دلائل کے ساتھ ہم جو ہے اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان دلائل کو جو ہے ہم آج کے پروگرام میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہماری بنا اس بات پر ہے کہ اختصار کے ساتھ مطالب کو پیش کیا جائے، لہٰذا دلائل میں اگر قرآن کی آیتوں کو ہم پیش کریں گے تو چند آیتوں کو پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ جو تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، جو مزید ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جو مزید علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، معلومات اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو عزیزان گرامی وہ عقائد کی تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع کریں، اور اس سلسلے میں علماء نے عقائد کی کتابوں میں اور علم کلام کی کتابوں میں بہت تفصیل سے اور وسیع بحث انجام دی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں وہ کون کون سی آیات ہیں جو امامت اور ولایت کے سلسلے میں آئی ہیں، اور وہ ہمارے عقیدے کو ثابت کرتی ہے کہ امامت کا عہدہ جو ہے یہ الہی عہدہ ہے، خدائی منصب ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم بحث کا آغاز قرآن کی آیات سے دلیل کے طور پر شروع کرتے ہیں کہ قرآنی آیات جو ہمارے اس عقیدے پر دلیل ہیں، ان میں سے سورہ مبارک بقرہ کی آیت 124 میں جو ہے وہ یہ ارشاد پروردگار عالم کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہمیں یاد دلاتی ہے یہ آیت، اور ان کے بارے میں یہ بتلاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ان کے رب نے مختلف آزمائشوں کے ذریعے امتحان میں ڈالا، بکلماتن نہیں، بکلماتن، یعنی کافی ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور بہت ساری آزمائشوں کے ذریعے امتحان لیا اور جانچا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے، تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے، اور جب تمام آزمائشوں اور امتحانات میں پورے اتر گئے، کامیابی حاصل کر لی، تو ان امتحانات میں کامیابی کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، وہ نبی جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور اب جب یہ تمام حیثیتیں ہیں حضرت ابراہیم کی، اور یوں پسندیدہ بندے ہیں، نبوت کے منصب پر فائز ہیں، تو قالا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب جب وہ امتحانات میں کامیاب ہو چکے، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر ان تمام آزمائشوں میں اللہ کی رضا حاصل کر لی، اور ان آزمائشوں میں اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، عزیزان گرامی، تو اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمام لوگوں کے لیے تمہیں امام بنانے والا ہوں اور رہبر بنانے والا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے میسیجز تو پہنچا رہے تھے، نبی اللہ ہیں، اور لوگوں کو توحید کی طرف اور وحدانیت کی طرف دعوت دے رہے تھے، حق کی طرف بلا رہے تھے، اور حق شناسی کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر توجہ ان سب کی دلا رہے تھے، وحدانیت کے مروج تھے، اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے ایسے موحد کہ جو زبان سے بھی توحید کا اقرار کرنے والے، دل میں توحید پر ایمان رکھنے والے، اور ان کے اعضاء و جوارح سے وحدانیت کے آثار نظر آنے والے۔ تو یہ اللہ کا خلیل، خلیل اللہ، یہ نبی اللہ
یہ اللہ کے نبی جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے امتحانات ان سے لیے، آزمائشیں جو ہے ان سے لی گئیں، اور آزمائشوں امتحانات میں کامیابی کے بعد ارشاد ہوا کہ اب میں سب لوگوں کے لیے تمہیں امام اور رہبر بنانے والا ہوں۔ تو یہ امامت جو ہے وہ ایک الہی منصب ہے، الہی عہدہ ہے، جس پر اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھی فائز فرمایا، جیسے یہ آیت مجیدہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اور یہ مطلب جو ہے ہم سب کے لیے واضح کرتی ہے یہ آیت کریمہ۔ لہٰذا امامت الہی منصب ہے۔ اور اسی طرح سورہ مبارک انبیاء جو 21واں سورہ ہے عزیزان گرامی، اور اس کی آیت 73 ورس نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ۔ دیکھیے یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے، یہ حصہ جو میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں یوں ارشاد ہوا کہ پروردگار عالم روشن کرتا ہے اس مطلب کو کہ ہم نے انبیاء کا تذکرہ ہے، اور ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یہ سارے انبیاء جو گزرے ہیں، جن کا تذکرہ ہوا، جن کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا۔ ائمتن امامن کی جمع ہے، امامن واحد اور اس کی جمع جو ہے امام کے لفظ کی وہ ائمہ ہیں۔ تو ہم نے ان سب کو امام بنایا، ان انبیاء کو جن کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں، تو ذکر کرنے کے بعد جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، جعلناہم ائمت، ہم نے ان کو امام بنایا، ان سب کو رہنما بنایا، رہبر بنایا، یہدون بامرنا، کہ وہ رہبر اور رہنما جو انبیاء ہماری طرف سے لوگوں کے لیے تھے، انہوں نے ہمارے امر کی ہدایت کی اور ہمارے دستور سے ہدایت کی ہے لوگوں کی، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور ہم نے ان کی طرف وحی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ وہ کیا کریں۔ آگے آیت جو ہے وہ جاری ہے اور بتلاتی ہے کہ ہم نے انہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا، یہ سب چیزوں کے اچھے کاموں کو انجام دینے کی وحی ان کی طرف کی۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ بھی بہت روشن اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور اپنے نبیوں کو امامت کے منصب پر فائز فرمایا، اور ان کو رہبر اور رہنما لوگوں کا بنایا، اور وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والے ہیں، اور ان کی طرف اللہ نے وحی کی کہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائیں اور نیک کام کریں اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ دو آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام میں پیش کی، یہ روشن کرتی ہے اس بات کو ہمارے کہ امامت جو ہے یہ ایک الہی منصب ہے، ایک خدائی عہدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب الہی منصب ہے تو اس منصب پر جو فائز کیا جائے گا، ہماری یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے معین ہوگا، جیسے کہ نبوت الہی منصب ہے، تو الہی منصب کے لیے اللہ ہی نے انبیاء کو جو سب سے بہترین انسان تھے اپنے اپنے زمانے کے، ان کو چنا اور اس نبوت کے منصب پر فائز کیا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انسانوں کی ہدایت کریں، ارشاد کریں، نصیحت فرمائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے کر گمراہی سے باہر نکالیں اور وحدانیت الہی کے نور کی طرف ان کو آگے بڑھائیں، تاکہ لوگ توحید پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اور انسانیں کامل بن سکیں، کمال پر فائز ہو سکیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ منصب امامت بھی منصب نبوت کی طرح ایک الہی منصب ہے۔ یہ آیتیں جو ہے روشن اور واضح ہیں، اور
اب اس میں جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں ہم یہ آیت کو دلیل کے طور پر جب پیش کرتے ہیں اور قرآن یہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو اس میں اہل تسنن بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جو نبی گزرے ہیں سابق دور میں، وہ سارے کے سارے انبیاء، ان میں سے اکثر انبیاء جو ہے، بہت سارے انبیاء جو تھے وہ امامت کے عہدے پر بھی فائز تھے، اور انبیاء کے دور میں نبوت اور امامت وہی جو انبیاء تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہوئے تھے، وہی امامت کے لیے بھی مقرر ہوئے تھے، رہنمائی اور رہبری کے لیے بھی وہ معین تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کی رہبری کریں اور امامت کے منصب پر فائز ہو کر بشریت کی ہدایت کے فرائض کو انجام دیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت جس طریقے سے دلالت کرتی ہے عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ امامت اور رہبری کا جاری رکھا، لیکن جو ہدایت کا سلسلہ ہے انسانوں کی اور مسلم امہ کی کہ ہدایت کا نیاز مند ہے بشر، وہ ہدایت کی نیاز مندی اور ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، لہذا ختم نبوت کے بعد بھی سلسلہ امامت بشریت کی ہدایت کے لیے جاری رہا ہے۔ یہ الہی منصب اور یہ الہی عہدہ جو ہے وہ نبوت کے بعد جاری و ساری ہے، اور اس کے لیے معین شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے امت کا ہادی مقرر فرمایا ہے۔ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں ایک درود کے ساتھ، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع